نماز پر بات ہوئی، جی روزے پر بات ہوئی، حج پر بات ہوئی، زکوٰۃ پر بات ہوئی، آج پانچواں عمل ہے تلاوت قرآن کریم۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ محاورہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بے شک، تو ظاہر ہے بادشاہوں کے بادشاہ کے کلام کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان تو ظاہر ہے کلام کے اندر متکلم خود چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ کے کلام میں گویا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نمایاں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اس لذت کو جانتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے باتیں کر رہا ہے، اور جب اللہ جو ہے وہ خدا خود بندے سے باتیں کر رہا ہو تو بندے کی محبت اور عقیدت کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ بے شک، اس لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت کی افضل ترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جتنی کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے گی تو گویا کہ وہ افضل ترین عبادت میں مشغول ہے۔ اچھا، اور ایک حدیث قدسی میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو کثرت تلاوت قرآن کریم نے مجھ سے مانگنے سے جو ہے وہ روک دیا کہ وہ کثرت سے تلاوتوں میں لگا ہوا ہے کہ یہاں تک کہ اپنے مسائل کے لیے مجھ سے مانگ نہیں پاتا، تو فرمایا کہ میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ مانگنے والے جتنا مانگتے ہیں ان کو کیا دوں گا، یہ تو بغیر مانگے اس کو وہ ملے گا کہ جس کا یہ تصور نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حائل کون بنا ہے؟ میرا کلام بنا ہے، یہ صبح شام مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اور یہ کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس کو نوازا جائے گا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے جو ہے وہ 5 حق ہیں، اچھا، کہ 5 حق قرآن کریم کے اگر آپ نے پورے کیے، اب یہ قرآن کریم کل روز قیامت میں آپ کے لیے حجت بن کے کھڑا ہوگا۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم یا تو آپ کے حق میں کل کو حجت بن کے کھڑا ہوگا، دلیل بن کے کھڑا ہوگا، یا آپ کے خلاف حجت بن کے کھڑا ہوگا۔ تو اگر یہ 5 حق ہم نے قرآن کریم کے پورے کیے تو کل روز قیامت میں یہ ہمارے حق میں حجت بن کے کھڑا ہوگا، کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس پڑھنے والے قاری کی جو بخشش کا فیصلہ کروا کے چھوڑے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن کریم کی شان ہے، کیونکہ ایک زندہ کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جب اس کے ساتھ یہ تعلق اور یہ وفا کا اظہار انسان کرتا ہے تو وہ کلام بھی کل روز قیامت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کی برکات ملتی ہیں، اور روز قیامت میں بھی وہ میدان حشر میں اس کے حق میں جو ہے دلیل بن کے کھڑا ہوگا۔ اچھا، پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم سے محبت کرے۔ ظاہر ہے کہ متکلم سے ہمیں محبت کا دعویٰ ہے، اور وہ رب العالمین پالنے والا ہے، اور پالنے والے سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ ماں پالتی اسے محبت ہو جاتی ہے، باپ پالتا اسے محبت ہو جاتی ہے، کوئی اور اگر پالے گا تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو پالنے والے سے چونکہ محبت ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب العالمین ہے، لہذا یہ اس کا کلام ہے، تو جیسے اس پالنے والے سے ہمیں رب سے محبت ہے، اسی طریقے سے اس کے کلام سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ ایک یہ، اور دوسرا اس جو قرآن کریم کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، جیسے اس پالنے والے کی عظمت ہمارے دل میں ہے کہ وہ رب کائنات ہے، پوری کائنات کا خالق مالک اور جو خود مختار ہے، تو اس کی عظمت ہمارے قلب پر ہے، اسی طریقے سے اس کلام کی بھی عظمت ہو۔ تو جب پڑھے تو محبت کے ساتھ پڑھے، اور اس کا جو ادائیگی انسان کر رہا ہے اس کے تصور میں عظمت کا غلبہ بھی انسان پر ہو کہ یہ معمولی کسی ذات کا کلام نہیں، یہ اس رب العالمین کا کلام ہے۔ عظمت یہ دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق تلاوت ہے کہ اس کی تلاوت کرے، کہ عظمت محبت کے ساتھ جب اس کی تلاوت بھی کرے کہ جو آداب اس کے تجویز و تحسین کے ہیں اس کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرے، تو تلاوت اس یہ تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق جو ہے اس کا جو ہے تلاوت کے بعد چوتھا حق اس کی مطابعت ہے، یعنی اس کی اتباع کرے، جو تلاوت میں آپ نے سنا سمجھا، جو پیغام الہی آپ نے اس کے اندر پایا ہے اس کی اتباع کرے، یعنی اس پہ عمل بھی کرے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور تلاوت کے معنی کے اندر یہ مفہوم شامل ہے کہ اس پہ عمل ہمیں کرنا ہے، لہذا وہ عمل بھی کرے، تو گویا کہ اس کی مطابقت بھی کرے۔ یہ 4 حق، اور مطابقت کے بعد 5واں حق اشاعت ہے، اس کی اشاعت بھی کرے، یعنی یہ اپنا پڑھنا پڑھانا اس کو آگے بھی لوگوں کے اندر یہ ذوق کو پیدا کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں بہترین وہ ہے کہ جو خود بھی قرآن کریم سیکھے اور اوروں کو بھی سکھائے۔ تو گویا کہ یہ ذوق تلاوت کا، اس کی عظمت اور محبت کا آگے لوگوں کے اندر بھی اس کو پاس کرے، اس کے اندر پیدا کرے۔ تو گویا کہ یہ اس کے 5 حق ہیں، محبت اور عظمت، تلاوت، مطابعت اور اشاعت۔ یہ 5 حق جب پورے کر کے انسان چلے گا تو یہ قرآن کریم کا روز قیامت میں اس کے لیے حجت بن کے کھڑا ہوگا، اور دنیا میں اس کی پوری برکات اس کو حاصل ہوگی۔ اور 3 اس کے آداب ہیں۔
اچھا پہلا ادب یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو اس کے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ کی تلاوت پر عظمت سے انسان جو ہے اس کے احترام میں ڈوبتا چلا جائے کہ یہ بہت بڑی عظمت والی ذات کا میں وہ کلام پڑھ رہا ہوں، جیسے پورے احترام اور ادب کے ساتھ اس کی تلاوت کرے، ٹھیک یہ اس کی کیفیت ہو۔ تو یہ پہلا ادب ہے کہ اس انداز سے یہ تلاوت کرے۔ اور دوسرا ادب یہ کہ اس کی جب تلاوت کرے تو اس کے اندر اس کا اعلیٰ درجہ تلاوت کا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اچھا اعلیٰ درجہ اس کا تلاوت کا حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اعلیٰ درجہ یہ کہ اتنا سمجھ کے اتنی توجہ کے ساتھ اس کو پڑھے کہ اس کی اصل حقائق محسوس کرے، کیونکہ یہ نہیں فرفر۔ اسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں سورۃ القاریہ جیسی چھوٹی صورتیں پڑھ لوں جی لیکن پوری انہماک اور توجہ کے ساتھ پڑھ لوں، بہتر ہے اس سے کہ میں سورۃ بقرہ اور آل عمران فرفر پڑھ لوں۔ تو گویا کہ سوچ کے پوری توجہ کے ساتھ انسان پڑھے، تو گویا کہ یہ اس کے دوسرا ادب ہے۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ تلاوت کی جو مقدار ہے، مقدار کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، اچھا کیونکہ اس کی تلاوت کی مقدار کے 3 درجے ہیں۔ اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پورے جو ہے وہ مہینے کے اندر جو قرآن کریم کو ختم کرے، اچھا ماشاء ہاں پورے مہینے میں قرآن ختم کرے۔ اور اس کا اوسط درجہ یہ کہ ہفتے کے اندر قرآن کو ختم کرے، اور اعلیٰ درجہ یہ کہ 3 دن میں قرآن ختم کرے۔ اچھا اچھا تو گویا کہ یہ بھی ادنا درجہ ہے کہ مہینے میں آپ قرآن ختم کر رہے ہیں، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ زندگی بھر میں قرآن ختم نہیں ہوتا۔ تو یہاں ادنا درجہ ہے کہ مہینے میں آپ قرآن ختم کرے، گویا کہ 1 پارہ روز کا تلاوت آپ کر رہے ہیں تو مہینے میں قرآن ختم ہوگا، یہ ادنا درجہ ہے۔ جی لیکن اوسط درجہ یہ ہے کہ ہفتے کے اندر جمعرات کو شروع کرے، جمعرات کو ختم کرے، جس کو فہمی بشوق کہتے ہیں، تو گویا کہ یہ عنوان کہتا ہے جو 7 دن میں قرآن ختم۔ اور جو ہے وہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ 3 دن کے اندر قرآن ختم کرے۔ اچھا جب 3 دن کے اندر قرآن ختم ہوگا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر کتنے قرآن ہو گئے۔ جی بالکل ماشاء تو اس طریقے سے جو ہے یہ کہ آداب کا لحاظ کرے گا تو قرآن کریم کے انوارات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص تعلق انسان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ جی ماشاء اللہ۔